قرأ الفاتحة. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صلوات پڑھیے محمد. عزیزان ایمانی، اسلامی بیداری اور تاریخ سے عبرت اور سبق لینا عنوان کلام ہے. ظاہر سی بات ہے کتنا وسیع موضوع ہے جس پر گفتگو طویل درکار ہے، مگر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر دریا کو کھینچ نہیں سکتے تو قدر رفع تشنگی، اپنی تشنگی کو مٹانے کی خاطر کچھ تو قطرے پانی پی سکتے ہیں. کل یہاں تک ہماری بحث پہنچی تھی کہ دشمن شناسی ایک اہم علم ہے اور وہ بہت ضروری ہے. جب تک دشمن کی شناخت نہ ہو دشمن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے کہ اس موضوع کو آگے بڑھاؤں، ایک سوال کا جواب جو میں نے کل دینے کی کوشش کی اور ویسے اشارہ کیا تھا، مگر بعض احباب نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس کو اور واضح کر دیں تاکہ میں اس جواب کو پہلے دینے کی کوشش کروں اور پھر انشاءاللہ ہماری بحث کو آگے بڑھائیں گے. مل جل کر صلوات پڑھیے محمد و آلہ. ہم نے عرض کیا کہ ہم تاریخی حقائق پر بات کریں گے. تاریخ ایک ایسی چیز ہے جس کو نہ ہم اور آپ اس وقت لکھ سکتے ہیں اور نہ جو ہو چکا ہے اس کو آلٹر کر سکتے ہیں. تاریخ اس کا نام ہے جو ہو چکا ہے، ایک حقیقت ہے جو گزر چکی ہے. اب تاریخ کے لکھنے والے رائٹرز اپنے اپنے انداز سے انہوں نے لکھا ہے اور ظاہر سی بات ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. مکتب میں نمائندہ ولی فقیہ محترم رہبر معظم انقلاب حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای معززیرہ درین مجلس عزای حسین گرامی می‌داریم و این را به فال نیک می‌گیریم
که حضور شما در معنویت ما انشاءالله تأثیر خواهد گذاشت و انشاءالله آنچه که اینجا گفته می شود و آنچه که شنیده می شود انشاءالله بارگاه رب العزت مقبول بفرمایید انشاءالله. میں عرض کر رہا تھا کہ تاریخ کے حقائق ایسے ہیں جس کو ہم انکار نہیں کر سکتے. لکھنے والوں نے لکھا ہے اور لکھنے والوں کا انفلوئنس اس میں رہا ہے، اور ہمیشہ تاریخ کے لکھنے والے بادشاہوں اور حاکموں کے انفلوئنس کے تحت رہے ہیں. تاریخ ان کے ہاتھوں میں لکھی گئی ہے، مگر یہ اللہ کا انتظام ہے کہ کچھ ضروری حقائق انہی کے ہاتھوں سے لکھے گئے ہیں. میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا کہ حق وہ ہے، الحق ما شہدت بہ الاعداء، حق وہ ہے جس کی دشمن گواہی دے. ہم جب بحث کرتے ہیں تو ان کی کتابوں سے ہم دلیل پیش کرتے ہیں، اور ہم ان سے بھی یہی درخواست کرتے ہیں کہ ہماری کتابوں سے ہمیں مجاب کریں. صحیح ہے؟ بالکل. میں عرض کر رہا تھا کہ دشمن شناسی بہت اہم ہے، اور تاریخ کے حقائق ہمارے پیش نظر ہیں، ہم اس کو تبدیل نہیں کر رہے ہیں، بس انہی تاریخ سے ہم سبق لینا چاہتے ہیں. عبرتن لأولی الالباب، صاحبان فہم کے لیے تاریخ عبرت ہے. میں نے عرض کیا کہ مولا کائنات کی شجاعت پر کوئی بحث نہیں ہے، ہم جذباتی بات نہیں کر رہے ہیں، کوئی احساسی بات نہیں کر رہے ہیں، بات تاریخی حقائق پر مبنی ہے. کل کی مجلس میں نے عرض کیا کہ جنگ بدر میں کتنوں کو انہوں نے واصل جہنم فرمایا. ایک بحث ہے کہ شجاع کس کو کہتے ہیں، شجاع کس کو کہتے ہیں. معمولاً ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ جو جتنا زیادہ لوگوں کو مار دے اس کو کہتے ہیں شجاع. در حقیقت شجاعت ان معنوں میں نہیں ہے. پیغمبر اسلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا دو شخص ہیں جو آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں، زور آزمائی کر رہے ہیں. پیغمبر سے کہا ان لوگوں نے کہ دیکھو ہم میں سے کون طاقتور ہے، آپ جج کریں ہم میں سے کون طاقتور ہے. یہ زور آزمائی ہو رہی تھی، کشتی لڑ رہے تھے. بہرحال کسی کو کامیاب ہونا ہے، کسی کو مغلوب ہونا ہے، غالب و مغلوب ہر کھیل میں ہوتا ہے. پیغمبر اسلام نے نصیحت فرمائی کہ دیکھو اس جگہ پر بدنی اعتبار سے، فزیکل اعتبار سے غالب آ جانا یہ کام شجاعت کا نہیں ہے. شجاعت وہ ہے جو انسان اپنے نفس پر غالب آئے. اپنے نفس پر جب غالب آتا ہے تو وہ حقیقت میں شجاع ہوتا ہے. ایک بہادر کا ایک جملہ حوالے کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک بہادر کا صبر کرنا اتنا ہی شجاعت کا باعث ہے جو ایک بزدل کا جنگ لڑنا. جب یوں کہیں ایک بزدل کو جنگ لڑنا کتنا دشوار کام ہے، اتنا ہی دشوار کام ایک شجاع کا صبر کرنا. اس کو آپ رکھیے، اس قاعدے کو اپنے ذہن میں رکھیے. مولا کائنات کی شجاعت پر کوئی بحث نہیں ہے. 22 سال یا 23 سال کا سن تھا، مولا کائنات ہجرت فرما رہے ہیں، پیغمبر گزر چکے ہیں، باقاعدہ مکے سے مدینہ پہنچ چکے ہیں. مولا کائنات کا انتظار ہو رہا ہے. مولا کائنات کو ذمہ داریاں سپرد کی گئی ہیں. جو مال پیغمبر نے امانت کے طور پر اپنے پاس رکھا تھا، کفار قریش ہیں، دشمن ہیں، مگر مال کا اتنا اعتبار ہے کہ پیغمبر اسلام نے امانت کو ان کے حوالے کرنے کی ذمہ داری مولا کائنات کے حوالے کی. کہ نہیں، ہنگامی صورتحال ہے، ہنگامی صورتحال میں بھی ہم اپنے مال کو ان کے صاحب تک پہنچائیں گے. ہمارے تو معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی دشمن ہو، نان مسلم ہے، اس کا مال کھا جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اسلام میں مال کا احترام ہے، اور امانت کا اتنا اس کا اہتمام کیا گیا ہے. خود پیغمبر اسلام دشمن جن کی وجہ سے پیغمبر مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، مولا کائنات کو ذمہ داری ہنگامی صورتحال میں سپرد کر رہے ہیں کہ دیکھو مال حوالے کر دو ان کے. اور ساتھ ہی ساتھ مولا کائنات خواتین کو، فاطمہ بنت اسد ہیں، فاطمہ بنت پیغمبر اسلام ہے، اور فاطمہ بنت زبیر ابن عوام ہے. ان خواتین کو لے کر اور دوسرے بیویوں کو لے کر وہ پہنچ رہے ہیں مدینہ. تاریخ کے صفحات میں لکھا ہے کہ مولا کائنات جب راستے سے گزر رہے تھے تو کفار قریش تقریباً 100 سے زیادہ ان کی تعداد تھی، اسلحے سے لیس تھے. دیکھیں دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہے میدان جنگ، دوسرا ہوتا ہے کاروان کا جانا اور بالخصوص عورتیں ہمراہ ہوں. اس میں بہت فرق ہوتا ہے.
انسان جب عورتیں ساتھ ہوتی ہیں، جب بچے ساتھ ہوتی ہیں، تو وہ شجاعت کے کارنامے نہیں دکھا پاتا جو خود اکیلا ہوتا ہے یا اپنے جنگجوؤں کے ساتھ ہوتا ہے. بہت فرق ہوتا ہے. اب مولا کائنات ہیں، ان کے ساتھ عورتیں ہیں، خواتین ہیں، اور یہ سفر ہے، کاروان جا رہا ہے، کوئی میدان کارزار نہیں ہے. روایت میں لکھا ہے کہ دشمنوں نے روکا مولا کائنات کو، مگر مولا کائنات نے تلوار کھینچی اور ایک جملہ ارشاد فرمایا. ارشاد فرماتے 22 اور 23 سال کے درمیان سن ہے. ارشاد فرماتے اگر پوری عرب جمع ہو جائے میرے خلاف، اس وقت میں چونکہ پاسدار حرم ہوں، اس وقت میرے خلاف پوری عرب جمع ہو جائے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. 22 اور 23 سال کا سن، پورے عرب پہ چیلنج. چنانچہ روایتوں میں کہ ایک تو قتل کیا، باقی سب بھاگ گئے. یہ رہی جوانی. اب آئیے جنگ نہروان. جنگ نہروان معمولاً مولا کائنات کی سن جو ہے 60+. جنگ نہروان میں مولا کائنات میں تقریباً 12,000 کی فوج ہے خوارج کی. خوارج کون ہے؟ جو خود مولا کی رکاب میں لڑنے والے تھے. جہالت نے ان کو مولا کے خلاف کھڑا کر دیا. ایک قرآن نیزوں پر بلند ہو، دھوکہ کھا گئے. نیزوں پر قرآن بلند کیا گیا اور فوراً مولا کائنات کی خدمت میں آئے، کہا یہ قرآن سے ہم نہیں لڑ سکتے. مولا فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن نہیں ہے. معیار دیا کہ دیکھو جب قرآن ولایت سے ٹکراتا ہے تو وہ صرف کاغذ کا ٹکڑا رہ جاتا ہے، حقیقت قرآن اس میں نہیں ہوتی. تو فہم تو چاہیے، صاحبان خرد تو ہونا چاہیے. 12,000 مخالف مولا. مولا کائنات نے خطبہ دیا، ایک سفید خیمہ برپا کیا اور مولا کائنات نے اعلان کیا کہ جو بھی توبہ کر کے سفید خیمے میں آ جاتا ہے اس کے لیے امان ہے. چنانچہ 8,000 توبہ کر کے آ گئے، 4,000 ضدی اڑے رہے اپنی بات پر. مولا کائنات نے پریڈکٹ کیا، پہلے ہی بتا دیا، جنگ کا نتیجہ بتا دیا. دیکھیں میں نے 22 سال 23 سال کی شجاعت کو بتا دی، اب یہ 60+ بتا دیا. مولا کائنات نے اعلان کیا کہ دیکھو ہم میں سے 10 سے زیادہ شہید نہیں ہوں گے اور ان میں سے 10 سے زیادہ نہیں بچیں گے. 4,000 اور 10 بچیں گے. آپ ریشو جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. 60+ ایج ہے. مولا نے اس وقت اپنے جنگ کے جوہر کو دکھایا. میں جنگ شجاعت نہیں پڑھ رہا ہوں، میں بتانا چاہوں شجاعت، اصلی شجاعت کیا ہوتی ہے. جنگ حنین آپ کے پیش نظر ہے، جنگ خیبر آپ کے پیش نظر، میں تفصیل میں جانا نہیں ہے. ایک واقعہ اور پھر اصلی مقصد کی طرف آئیں گے. جنگ صفین میں مولا کائنات برابر جنگ لڑ رہے تھے. مولا کائنات کے ساتھ ساتھ مولا کائنات کے مشہور صحابی مالک اشتر تھے. روایتوں میں لکھا ہے کہ مالک اشتر اتنوں ہوئی کو قتل کر رہے تھے جتنے مولا کائنات قتل کر رہے تھے. دل میں خیال آیا کہ میں بھی مولا کے برابر جنگ لڑ رہا ہوں. مولا کائنات دل میں خیال آیا تو مولا کائنات نے فرمایا مالک تجدید بیعت کرو. کا فرق ہے تمہارے قتل کرنے اور میرے قتل کرنے میں. تم جو قتل کرتے ہو یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی 7 نسل کہاں جا رہی ہے. 7 پشتوں پہ مولا کی نظر رہتی ہے، تب مولا جا کے قتل کرتے ہیں. تو عزیزوں کل کے مجلس میں میں نے سوال رکھا تھا کہ کربلا میں امام حسین اور ان کے اصحاب اور ان کے عوام انصار جب کربلا کے میدان میں آئے اور تعداد اتنی نہیں ملتی جتنی ایکسپیکٹیشن تھا. ان کی شجاعت ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں دشمن کے لشکر میں مقتول ہونا چاہیے تھا، مگر اتنی تعداد نہیں بتائی جاتی. یہ بتانا ہے کہ کربلا میں، اس کا جواب یہی ہے کہ کربلا میں امام حسین قتل کرنے نہیں آئے تھے. بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، کربلا کی جنگ اور دوسری جنگوں میں یہی فرق ہے. کلن معصوم کی جنگ اور غیر معصوم کی جنگ میں یہی فرق ہے کہ کربلا میں قتل کرنے نہیں آئے تھے. اگر قتل کرنے آتے، جنگ لڑنے آتے تو عورتیں ہمراہ نہ ہوتی، بچے ہمراہ نہ ہوتے. کوئی بھی صاحب فہم کمانڈر چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنگ کے میدان میں نہیں لاتا، عورتوں کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتا. یہ جنگ کے ٹیکٹکس کے خلاف ہے. یہ خود بتا رہا ہے کہ امام جنگ لڑنے یا قتل کرنے نہیں آئے تھے، امام ہدایت کرنے آئے تھے. کل واقعہ میں نے بتایا شمر کو جب آخری وقت میں سینے پر سوار ہے تو امام شمر کا بھی امام ہے، یعنی امام شمر کی بھی ہدایت کرنا چاہتے ہیں. کہ اصل یہ ہے کہ امام ہدایت کرے کربلا میں. اگر کوئی ہدایت کے قابل نہ رہا اور اپنی ضد پر اڑا رہا، وہ سامنے آ گیا تو
ہوا تو کتنے فلٹر سے گزرنا ہوگا قتل ہونے کے لیے. کربلا میں بچنا آسان تھا، مرنا مشکل تھا. دشمنوں کے لیے بھی بچنا آسان تھا، مرنا مشکل تھا. اس لیے کہ تلوار یہاں پر سر کاٹنے کے لیے نہیں چل رہی ہے، یہاں پر ہدایت کے لیے تلوار چل رہی ہے. تو اس لیے مقتولین کی تعداد بہت کم ہے. جنگ صفین میں مولا نے قتل کیا اور بتایا کہ دیکھو قتل ہر ایک کو نہیں کر رہے ہیں، ہر ایک جو میدان میں آ جاتا ہے اس کو قتل نہیں کرتے. آخری حد ہوتی ہے جب ہدایت کے پورے راستے بند ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی ضد کا اڑا رہتا ہے اور سامنے آ جاتا ہے، تب وہ مقتول ہوتا ہے. اب یہ تو شجاعت کے جوہر ہیں. مولا کائنات نے اپنی ہر جنگ میں بتایا. کوئی جنگ ایسی نہیں جہاں پر مولا کائنات کی شجاعت ظاہر نہ کی گئی ہو. ایک واقعہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب مولا کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا پڑا، کھینچ کے لے جا رہے تھے، ایک یہودی کھڑا دیکھ رہا تھا. یہودی کھڑا دیکھ رہا تھا. ٹینس سچویشن ہے. اس ہنگام میں یہودی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہم صل علی یہودی مولا کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا اور وہ کلمہ پڑھ رہا ہے. پوچھنے والے نے پوچھ لیا، بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزو، پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھئی یہ کلمہ پڑھنے کا کیا وقت ہے؟ کہ مولا کی شجاعت. پوچھنے والا پھر پوچھتا ہے کیا تم خیبر میں نہیں تھے؟ خیبر میں ہوتے تو مولا کی شجاعت دیکھتے. تو جواب دیتا ہے اتفاقاً میں خیبر میں تھا اور مولا کی شجاعت کو دیکھا. اس وقت مجھے اتنا اچھا نہیں لگا کہ مولا کی شجاعت میرے دل پر اثر کرتی ہو، مگر آج جب دیکھ رہا ہوں وہی شخص جو خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیتا ہے، گلے میں رسی کا پھندا ہے اور خاموش ہے، اس پر مجھے تعجب ہے اور یقین ہے کہ اس کا رب حقیقی رب ہے اور اس کا دین سچا دین ہے، لہذا میں کلمہ پڑھتا ہوں. اور جو فرما رہے ہیں آپ کہ شجاعت صرف قتل کرنا یا میدان جنگ میں جوہر دکھانا نہیں ہے. جہاں جہاد کرنا وہاں جہاد، اور جہاں چپ رہنا وہاں چپ رہنے کو شجاعت کہتے ہیں. اختیار رکھتے ہوئے، میں نے عرض کیا 22 سال اور 23 سال کے سن میں وہ شجاعت. اور ممکن ہے کہ یہ لوگ کہیں کہ بھائی یہ 36 اور 40 ہیں تو شاید وہ شجاعت باقی نہ رہی ہو، وہ جوانی باقی نہ رہی ہو، اس لیے میں نے حوالہ دیا کہ 60 پلس میں وہ شجاعت. تو یہ امکان بالکل ہٹ جائے گا. معلوم ہوا کہ مولا کائنات اگر اٹھ جاتے تو پورا عرب بھی جمع ہوتا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، مگر مصلحت کچھ ایسی ہے کہ مولا اختیار رکھتے ہوئے خاموش ہے. یہ خاموشی بتا رہی ہے کہ یہ دین سچا ہے. یہ خاموشی مولا کی بتا رہی ہے کہ یہ دین سچا ہے. تو عزیزوں، دشمن کو پہچاننا بہت ضروری ہے. دشمن شناسی کے علم میں نے عرض کیا، جب تک دشمن نہیں پہچانا جاتا مقابلہ نہیں کر سکتے، تیاری نہیں کر سکتے. کل کی مجلس میں نے عرض کیا کہ اہل تسنن ہمارے دشمن نہیں ہو سکتے. ان کی کتابیں فضائل اہل بیت سے بھری پڑی ہیں. کون اہل تسنن میں سے ہے یہ جو نہ مانتا ہو کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ؟ کون ہے بھئی؟ محبت اہل بیت کا دل میں نہ رکھنا اہل تسنن کی جرم مانا جاتا ہے. آپ دیکھیے اہل تسنن ہمارے دشمن نہیں ہو سکتے. تو دشمن کون ہے؟ کا وہ تکفیری گروہ ہے، وہ وہابیت ہے جو نہ تناشیوں کی دشمن ہے بلکہ اہل تسنن کی بھی دشمن ہے. آپ ان کے فتاوا اٹھا کے دیکھیے بھائی، ایک امید لے کر کوسوں دور سے لوگ زندگی میں، بعض لوگ ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ مشرف ہوتے ہیں مدینے سے، وہاں جاتے ایک امید لے کر، ایک عقیدت لے کر جاتے ہیں. جب کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ تو ان سے کہا جاتا ہے بدعت، شرک، حرام. یہ صرف شیعہ سلام نہیں کرتے، اہل تسنن کا کثیر گروہ پیغمبر کا احترام کرتا ہے. تو اہل تسنن دشمن نہیں ہے. تو دشمن کون ہے؟ وہ وہابی فرقہ ہے، وہ تکفیری فرقہ ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ ابھی بتاتا ہوں کون ہے. مسیحیت ہماری دشمن ہے یا یہودیت ہماری دشمن ہے؟ یہودیت اور مسیحیت اہل کتاب ہیں. قرآن پکار کے کہہ رہا ہے
قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم ان لا نعبد الا ایاہ. اہل کتاب، اے جوز، اے کرسچنز، آؤ اس بینر کے تحت کھڑے ہو جاؤ کہ تم بھی خدا کو مانتے ہو، ہم بھی خدا کو مانتے ہیں. ایک مشترک ہے نا، یہودی بھی خدا کو مانتے ہیں، مسیحی بھی خدا کو مانتے ہیں، مسلمان بھی خدا کو مانتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ کس خدا کو مانتے ہیں، کیسے خدا کو مانتے ہیں، کس طرح خدا کو ڈیفائن کرتے ہیں، مگر آج تو خدا کو ماننے میں تو مشترک ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کیا اہل کتاب آ جاؤ، اس بینر کے تحت مشرکین کا مقابلہ کریں، ملحدین کا مقابلہ کریں، جو خدا کو نہیں مانتے، منکرین خدا ہے، اس کا مقابلہ کریں. تو قرآن کے تعلیمات کے روح سے مسیحیت ہماری دشمن نہیں ہے، یہودیت ہماری دشمن نہیں ہے. پھر تو دشمن کون ہے؟ عجیب ہے، خدا کا انتظام بہت عجیب ہے. جو پردے غیب میں ہے اس کی ماں کو مسیحی بیک گراؤنڈ سے نکالا، منتظم حقیقی اور وہ داد گستر جو عدل کو پھیلانے والا آخری ہادی، اس کی ماں کرسچن بیک گراؤنڈ سے ہے. اور روایتوں میں ہے کہ جب مولا ظہور فرمائیں گے تو جناب عیسیٰ بھی تشریف لائیں گے اور جناب عیسیٰ مولا کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو جب مسیحیت جو عیسیٰ کو ماننے والے ہوتے ہیں، جب عیسیٰ خود نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے، تو اگر حقیقی مسیحی ہے تو ان سب کو نماز پڑھنا چاہیے. تو معلوم ہے مسیحیت ہماری دشمن نہیں ہے اور یہودیت بھی ہماری دشمن نہیں ہے. اہل کتاب ہیں، ماشاء اللہ آج کل مراجع نظام اکثریت کے قائل ہیں کہ اہل کتاب پاک ہیں، ان کے لینا دینا کھانا پینا جائز ہے، اس کے احکام ہے ہمارے یہاں. تو دشمن نہیں ہے. ہم لوگ خامخواہ دشمن تلاشی کرتے ہیں. عقل مند کبھی بیک وقت کئی محاذ نہیں کھولتا. ایک جملہ دے رہا ہوں عزیزو، عقل مند بیک وقت کئی محاذ نہیں کھولتا، کئی فرنٹ نہیں تیار کرتا. مولا کائنات حضرت اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عدو و عدو کا صدیق کا. بعض لوگ کبھی کہتے ہیں بھائی ایران کی پالیسی کیا ہے، یہ دشمن ممالک سے دوستی کا ہاتھ بڑھا لیتے ہیں. بھائی یہ ہوگو چاویز کون سا ہمارا دوست ہے، یہ کون سا مسلمان ہے، اس کی اتنی بڑی دوستی، ایسا کیوں ہوتا ہے، لیٹن امریکن کنٹری سے ہماری دوستی کا ہاتھ کیوں بڑھ رہا ہے. بھائی یہ ڈپلومیسی ہے، اسلامک ڈپلومیسی ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ عدو و عدو کا صدیق کا، دشمن کا دشمن تمہارا دوست. مولا فرمائے عقل سے کام لو، دشمن کا دشمن بھی تمہارا دوست ہے، اس جہت میں کہ دشمن کا دشمن ہے. تم بھی دشمن کے دشمن ہو اور وہ بھی دشمن کا دشمن ہے، اس میں مشترک ہے. تو دشمن کا دشمن دوست ہے. تو عزیزو، نہ یہودیت ہماری دشمن ہے، نہ مسیحیت ہماری دشمن. تو دشمن کون؟ تاریخ اٹھا کے پڑھیے، دی اسٹوری آف سیولائزیشن، ول ڈوران کی کتاب ہے، بہت مشہور تاریخ تمدن، بڑی مشہور کتاب ہے. اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جب کرسچینٹی نے دیکھا مسلمانوں کا مقابلہ کریں، مسلمان تو ختم نہیں ہو رہے ہیں، یہ اتنی طاقت ان کے پاس ہے نہیں کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں. یہودیت کو اپنا دوست بنا لیا. میں اس سے پہلے کہ میں بتا دوں کہ کس طرح انہوں نے دوستی کی، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. کرسچن سے، مسیحیت سے مسلمان قریب ہیں یا یہودی قریب ہیں؟ ایک بڑا سوال ہے آپ سے. آپ کے کولیگ سے جائیے جو کرسچن کولیگس ہیں، ان سے بحث کیجئے، ان سے بات کیجئے، پوچھئے سوال کو کہ کرسچینٹی سے، مسیحیت سے مسلمان قریب ہیں یا یہودی قریب ہیں؟ یہودی تو عیسیٰ نبی کی ولادت پر شک کرتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ نعوذ باللہ الیگل برتھ مانتے ہیں اور جناب مریم پر تہمت لگاتے ہیں. مسلمان پورا سورہ جناب مریم کے نام، جناب مریم کو منتخب خاتون اور جناب عیسیٰ کو نبی، اللہ کا بھیجا ہوا رسول مانتے ہیں. کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ عیسیٰ نبی کی نبوت کا گواہی نہ دے. یہی تو ہے نا کہ جب ہم ایک مسلمان کرسچن بھی ہے، یہودی بھی ہے، بڑی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں، ایک مسلمان کرسچن بھی ہے، یہودی بھی ہے. میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کے پاس اگر 100 پاؤنڈ ہے تو میں سوال کروں آپ کے پاس 80 پاؤنڈ ہے تو جواب کیا ہے؟ کیا ہے جواب؟ ہے. آپ کے پاس 90 پاؤنڈ ہیں تو ہیں. جس کے پاس 100 پاؤنڈ ہو اس کے پاس 80 پاؤنڈ تو ہیں ہی.
جس کے پاس 100 پاؤنڈ ہو اس کے پاس 90 پاؤنڈ تو ہے ہی. تو جو مسلمان ہے وہ یہودی بھی ہے کرسچن بھی ہے, البتہ نہ یہ یہودی نہ یہ کرسچن, حقیقی یہودی. تو ہر مسلمان, قرآن کی آیتیں ہیں, سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھیے کہ مومنین وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں, اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں, پوری کتابوں پر, انبیاء پر ایمان لاتے ہیں. جب تک ان پر ایمان نہ لائے مسلمان نہیں. تو ہم کرسچن بھی ہیں, ہم یہودی بھی ہیں. تو یہودی ہمارا دشمن نہیں, کرسچن ہمارا دشمن نہیں. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہم کرسچینٹی سے زیادہ قریب ہیں بنسبت یہودیوں کے. یہودی ان کے نبی کو نعوذ باللہ غلط تصور کرتے ہیں, ان کی ماں پر تہمت لگاتے ہیں. ہم ان کی ماں کو, جناب عیسیٰ کی ماں کو منتخب خاتون مانتے ہیں اور جناب عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں, خیر و برکت کا ولی مانتے ہیں, اتنا احترام قائل رکھتے ہیں, اتنے احترام کے قائل ہیں. ٹھیک, تو ہم زیادہ کرسچینٹی سے قریب ہیں یا یہودی؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان کرسچن سے زیادہ قریب ہیں. تو پھر کیا بات ہے کہ آج کرسچن اور یہودیت میں اتحاد ہے اور مسلمان اور یہودیت میں اتحاد نہیں ہے؟ کیا یہ فکریہ نہیں ہے؟ اور پھر یہ بہت بڑا سوال ہے عالم اسلام سے کہ بھائی ایک یہودی اور کرسچن متحد ہو سکتا ہے تو تم تو مسلمان آپس میں کیوں متحد نہیں ہو سکتے؟ جبکہ تمہاری کتاب بھی ایک ہے, تمہارا قبلہ بھی ایک ہے, تمہارا کعبہ بھی ایک ہے, تمہارا رسول ایک ہے, تعلیمات تقریباً مشترک ہے. تھوڑے سے اختلافات ہیں, ظاہر سی بات اختلافات کو چھوڑ دو, مشترک چیزوں میں, قدر مشترک چیزوں میں تو متحد ہونا چاہیے. جب ایک یہودی کرسچن سے اتحاد کر سکتا ہے تو مسلمان سے کیسے اتحاد نہیں کر سکتا؟ لمحے فکریہ ہے نا. تو بات اس تاریخ تمدن سے ہمیں ملتی ہے. دی اسٹوری آف سیولائزیشن میں لکھا ہے باقاعدہ کہ جب دیکھا کرسچینٹی نے کہ مسلمانوں پر قبضہ نہیں کرتے تو انہوں نے دیکھا کہ یہودیت کے پاس دو بڑی طاقتیں ہیں. دو بڑی طاقتیں. ایک طاقت میڈیا ان کے ہاتھوں میں ہے. میڈیا ایسا ہے کہ بھائی معاویہ نے اتنا میڈیا پھیلا رکھا تھا کہ شامی جب سنتا ہے کہ مولا کائنات مسجد کوفہ میں شہید ہو گئے تو پوچھتا ہے کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے. میڈیا کا اثر ہوتا ہے, بہرحال اثر ہوتا ہے. تو میڈیا ان کے ہاتھوں میں ہے ایک. دوسرا فائنانس ان کے قبضے میں ہے. دنیا کا فائنانس, بینکنگ سسٹم ان کے ہاتھوں میں ہے. تو کیا ان دو طاقتوں کو اپنا لو, یہودیت کو اپنا لو, ان سے اتحاد کر لو, مسلمانوں کو ختم کر دو. جب مسلمان ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم آپس میں اپنا جھگڑا شروع کریں گے. بھئی یہ پالیسی ہے اور یہ کر رہے ہیں. ایکسٹریم یہودیت اور ایکسٹریم کرسچینٹی, یعنی کرسچن میں کے ایکسٹریم لوگ اور یہودیت میں کے ایکسٹریم لوگوں نے مل کے ایک گروپ بنایا جس کو کہتے ہیں صہیونیت, جو دنیا کو ہڑپ کر. آج کون سا بچہ ہے جو نہ جانتا ہو کہ اظہر من الشمس سب جانتے ہیں. نہ کرسچینٹی ہماری مخالفت کرتی ہے, نہ یہودیت, نہ یہودی ہمارے دشمن ہے, نہ کرسچن ہمارے دشمن, بلکہ ہمارا دشمن صہیونیت ہے. ایک سنی عالم واشنگٹن میں خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے خطبے میں کہا, میرے پاس کلپ موجود ہے, یوٹیوب میں آ کے چیک کر سکتے ہیں, اس میں انہوں نے صاف, ایک سنی عالم کہتا ہے کہ جو طاقت اسرائیل کو وجود میں لائی ہے وہی طاقت وہابیت کو وجود میں لائی ہے. تو یہ دونوں بہن ہیں, آپس میں دو بہنیں ہیں. کہ جو طاقت اسرائیل کو وجود میں لائی ہے وہی طاقت یہ وہابیت کو وجود میں لائی ہے. تو آج اگر دیکھتے ہیں کہ وہابیت ہاتھ ملاتی ہے اسرائیل میں, کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. بھئی پہلے اسے ہاتھ ملانا کے لیے ایک ہی چیز ہے, ایک ہی خمار کے دو لوگ ہیں, ایک ہی پالیسیز ہے. تو آپ تعجب مت کیجئے گا. مسلمانوں کو چونکہ تقدس تھا تو انہیں ضروری تھا کہ مسلمان حاکم رہے, ورنہ یہ مسلمان تو ہے نہیں. حجاز کے نام کو انہوں نے تبدیل کیا اور نام رکھا, کیا رکھا؟ سعودی عرب. دو چیزیں اس میں مشکل ہیں. ایک تو سعودی خاندان کا نام ہے, عصبیت. دوسرے عرب نیشنلزم, جس کو مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا اسی کو پروموٹ کر رہے ہیں. عربیت اور عجمیت کو مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا نا, اسلام خاندان کو مٹانے کے لیے آیا تھا نا. یہ تو تعارف کے لیے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم.
اگر ہم نے ٹرائبس بنایا، اپنے خاندانوں کو بنایا، الگ الگ کلر میں پیدا کیا، الگ الگ زبان کی گفتگو چلتی ہے، تو یہ لطارت ہو صرف اپنے انٹروڈکشن کے لیے ہے کہ یہ افریقن ہے، یہ ایرانین ہے، یہ انڈین ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ افغانی ہے، یہ صرف تعارف کے لیے، پہچان کے لیے۔ حقیقت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ متقی وہ زیادہ عزیز، وہ زیادہ گرامی۔ تو جو کلچر پیغمبر نے مدینے میں ڈالا تھا، جہاں پر سلمان فارسی، ابو ذر اور بلال ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور کوئی قسم کی اجنبیت کا احساس نہیں کرتے، وہ ہے اسلامک کلچر۔ تو عزیزو، ہمارے مسٹیکس کو جانچیں، پہچانیں۔ میں کہہ رہا ہوں تاریخ کو صرف گزشتگان کو سراہنے کے لیے یہ تاریخ نہیں ہے، تاریخ عبرت کا مقام ہے کہ دیکھیں ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ میں ایک جرأت سے آج کرنٹ ایشوز پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہاں پر ماشاءاللہ بہت سے ہمارے پاکستانی برادران تشریف فرما ہے جن کا جو اوریجن پاکستانی ہے۔ پاکستان کیوں نہیں بنا؟ پاکستان کیوں پاکستان نہیں بنا؟ کہیں تو ہماری غلطی ہے نا۔ میں پاکستان کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، نہ میں تقسیم کی مخالفت کر رہا ہوں۔ تقسیم ہونا چاہیے تھا مگر اتنی جلدی بھی نہیں، اور یہ طریقہ بھی نہیں۔ اگر صحیح تقسیم ہوتا تو اتنے مسلمان جو ہندوستان میں، ان کا کوئی خیال کیا کسی نے؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ میں نہ محمد علی جناح پر کوئی اعتراض کر رہا ہوں، اس لیے کہ ان کا مور دین ایکسپیکٹیشن چیز مل گئی تو بہت لپک گئے، جلدی کی انہوں نے، انہیں انتظار نہیں تھا اتنی جلدی برٹش گورنمنٹ مان لے گی۔ تو جب مان لیا تو خوش ہو گئے اور انہوں نے ایکسپٹ کر لیا۔ کیا ہم نے وہی رویہ اختیار کیا جو مدینے میں پیغمبر نے تعلیم دی تھی؟ جیسے ہی پیغمبر نے ہجرت کی، یہ نہتے مسلمان اپنا مال متا مکہ میں چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، نہ ان کے پاس رہنے کو گھر ہے، نہ کھانے کو کھانا ہے، نہ پہننے کو کپڑا ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو کس طرح یہ سروائیو کریں؟ پیغمبر خود فرماتے ہیں لولا الخبز ما صلینا وما صمنا، اگر روٹی نہ ہوتی تو ہم نہ نماز پڑھتے نہ روزہ رکھتے۔ بھائی ضرورت ہے، کیسے ضرورت ہو وہ پورا کریں۔ تو پیغمبر اسلام نے صیغہ اخوت جاری کیا، ایک انصار کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا۔ بھائی صرف باتوں سے بھائی نہیں، جو کچھ انصار کے پاس تھا انہوں نے آدھے حصے میں تقسیم کیا اور اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ جس طرح انصار ہے ویسے مہاجر بھی ہے۔ کیا ہم نے ایسا رویہ اختیار کیا پاکستان میں؟ آج بھی کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 60 سال 65 سال ہو گئے نا پاکستان بن کے۔ آج بھی یہ بلوچی ہے، یہ سندھی ہے، یہ ہزارہ ہے، یہ مہاجر ہے۔ اگر یہ بات باقی رکھنے کے لیے پاکستان بنا ہے تو پھر پاکستان اسلامی ملک نہیں۔ دیکھیے فرق ہے اسلامی ملک ہونے اور مسلمان ملک ہونے میں۔ ایک ہے مسلمان ملک، یعنی مسلم پاپولیٹڈ کنٹری از کالڈ مسلم کنٹری، جس میں مسلمان پاپولیشن ہو اس کو کہتے ہیں مسلم کنٹری۔ مگر کیا اسلامی ہر مسلمان کنٹری اسلامی کنٹری ہے؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جس کنٹری میں، جس ملک میں اسلامی قوانین نافذ ہوں وہ ہوتا ہے اسلامک کنٹری۔ تو بہت فرق ہے مسلمان ملک اور اسلام، یہی تو فرق ہے ایک مسلمان میں اور اسلام میں۔ مسلمان وہ ہے جو آج کل کے حالات، حقیقت میں مسلمان تو وہ ہے جو پیروکار ہو، آج کل کے حالات مسلمان وہ ہے جو ٹائٹل رکھتا ہو، نام رکھتا ہو، کلمتین اور شہادتین کی تلاوت کرتا ہو، اعلان کرتا ہو، یہ ہے مسلمان۔ اسلام، حقیقی اسلامی ملک اس ملک کو کہتے ہیں جہاں پر اسلامی قوانین کا نفاذ ہو۔ کیا پاکستان میں نافذ ہو رہا ہے قانون؟ بھائی جس کلچر میں ایک مہاجر امنیت کا احساس نہ کرتا ہو وہ اسلامی کلچر نہیں ہوتا۔ جس کلچر میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ بارڈر، یہ سندھی ہے، یہ بلوچ ہے، یہ ہزارہ ہے، یہ خاندانی، یہ ٹرائبل سسٹم حاکم ہو تو اسلامی ملک نہیں کہلاتا۔ اسلامی ملک وہ ہے جہاں پر حاکمیت تقویٰ کی ہو۔ بھائی ایک مرتبہ جناب علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، بعد میں انہوں نے توبہ کی، انہوں نے کیا تصحیح کی، انہوں نے ارشاد فرمایا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ مسلمان اور بارڈر، میں تو اس سے بڑھ کر بات کرتا ہوں بھیا، یہ جو بارڈرز آج لگے ہیں افغانستان ہے، ایران ہے، عراق ہے، یہ کیا اسلام میں ریکگنائزیشن ہے اس کا؟
اگر تشریف فرمایا پوچھ سکتے ہیں. اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مسلمان ہے, چاہے ایرانی ہو, چاہے ہندی ہو, چاہے پاکستانی ہو, چاہے وہ افغانی ہو, یہ مسلمان ہے. مسلمان بارڈر ریکگنائز نہیں کرتا. یہ تو دنیا کی مجبوریاں ہیں جو ہمیں بارڈر میں بند کر کے رکھ دیا ہے. ہندوستانی مسلمان پاکستانی مسلمان سے کیا نفرت رکھتا ہے؟ یہ سیاست مدار ہے جو اپنے انٹرسٹ کی خاطر, اپنے مفاد کی خاطر انہوں نے بانٹ رکھا ہے, ورنہ ہمارا کلچر کب ڈیفرنس تھا. انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ جب پرچم لہرانے والا ساری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائے گا, پھر یہ بارڈر خود بخود ختم ہو جائیں گے. یہ بارڈر خود بخود ختم ہو جائیں گے. تو دشمن شناسی بہت اہم ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے. کہ نہ سنی ہمارا دشمن ہے. میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا, جناب تیجانی نے بہترین کتاب لکھا ہے, پڑھیے اس کو کتاب کو, کہ الشیعہ ہم اہل السنہ, شیعہ ہی اہل سنت ہیں. ہم بھی سنی ہیں, افتخار سے کہتے ہیں, ببانگ دہل کہتے ہیں کہ ہم سنت رسول پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں. اس میں کوئی جھجک نہیں ہے. سنی بھی کہیں ہم شیعیان اہل بیت ہیں. کون ہے جو سنی جو اہل بیت کو نہ مانتا ہو؟ وہ بھی اعلان کرے بھائی, ایک پرچم کے نیچے آ جائیں, یہ اتحاد کا اعلان کرے. پھر دیکھیں مسلمان اپنی عظمت رفتہ کو کس طرح حاصل کرتا ہے. یہاں کوئی تاریخ پڑھنا نہیں ہے. تاریخ صرف اس لیے نہیں کہ ہمارے دانش میں اضافہ ہو, بھائی تاریخ اس لیے ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں. وہ غلطیاں جو ہمارے اجداد نے کی ہیں, خدا ان پر رحمت نازل کرے, وہ غلطیاں جو انہوں نے کی ہیں, ضروری نہیں کہ ہم بھی اس کو دہرائیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہم اہل تسنن سے یہی کہتے ہیں کہ آپ کے اجداد نے غلطی کی ہے, مولا کائنات کی ولایت کا انکار کیا ہے, آپ جو غلطی کو دہرائیں. کوئی ضروری نہیں جو غلطی آپ کے اجداد نے کی آپ بھی دہرائیں, کوئی ضروری نہیں ہے. جو ہماری غلطی ہے ہم بھی اصلاح کریں گے. بھائی آپ کو ہم نے کچھ ایسے انداز ہم نے بھگا دیا, ہماری غلطیاں تھی. مجلس حسین سب کے لیے عام ہونا چاہیے تو ہم نے سیکٹرین بنا کے رکھ دیا, یہ ہماری غلطی, ہم غلطی کا اقرار کرتے ہیں. پھر دروازہ کھلا ہے حسین کا, آ جاؤ مجلس حسین میں, ہم بھائی بھائی ہیں, گلے لگا کے ملیں گے. اس کا مقابلہ کریں جو تمہارا اور ہمارا دشمن ہے. یہی مولا کائنات کا پیغام ہے. میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا, پیغمبر کو محدود کرنا پیغمبر پر ظلم ہے, امام کو محدود کرنا امام پر ظلم ہے. حسین صرف شیعوں کے نہیں ہے, حسین کائنات کے حسین ہیں, ہر قوم کے حسین ہیں. جو بھی آزاد رہنا چاہتا ہے, جو بھی بیدار ہونا چاہتا ہے, وہ حسین کے آغوش میں آئے اور دیکھیں کس طرح جون بھی یہاں پر پلتا ہے, کس طرح یہاں پر وہاب کلبی بھی آتے ہیں اور ایسے ہی مرتبہ پاتے ہیں جیسے علی اکبر کا مرتبہ ہے. بھائی امام ششم نے یہی تو فرمایا, بے ابی انتم و امی. شہدائے کربلا سے کہہ رہے ہیں کہ بے ابی انتم و امی. ایک معصوم کہہ رہا ہے, جیسے علی اکبر سے مخاطب ہو کے فرمانا بے ابی انتم و امی, ویسے وہاب کلبی بھی شامل ہوتے ہیں. تو یہاں کوئی فرق نہیں ہے. یہ حسین کا پرچم ہی اتحاد کا پرچم ہے. تو عزیزوں, یہ مسئلہ حل کیسے ہو؟ میں نے تو مشکل تو بتا دی, مشکل کی نشاندہی میں نے کر لی. اب مسئلہ حل کیسے ہو, کس طرح ہم اس عظمت گزشتہ کو حاصل کریں؟ مل جل کر درود پڑھیے محمد وآل محمد پر. میں حال کی بات کرتا ہوں تاکہ حال گزشتہ سے مربوط ہو. میں نے عرض کیا کہ نہ ہمارا گزشتہ حال سے منفصل ہے اور نہ حال آئندہ سے منفصل ہے. ہمارا گزشتہ حال سے متصل ہے اور ہمارا حال ہی آئندہ کو ڈیسائیڈ کرے گا. 105 سال پہلے 1908 میں لبنان میں شیعہ کو اتنی آزادی نہیں تھی کہ وہ کھل کر آزاداری منائیں. بہت توجہ چاہتا ہوں, اس کو بہت غور سے سنیے گا. شیعہ کو آزادی نہیں تھی کہ وہ کھل کر عاشورہ منا سکیں. شیعہ میجورٹی, آج بھی لبنان میں شیعہ میجورٹی ہے, لیکن وہ حق جو ان کو ملنا چاہیے نہیں مل رہا ہے. بھائی دنیا میں 5 ممالک ایسے ہیں جہاں پر شیعہ میجورٹی ہے. ایران میں میجورٹی ہے, عراق میں میجورٹی ہے, لبنان میں, یمن میں, بحرین میں میجورٹی ہے. ایون آپ کی جائیں گے آذربائیجان میں جائیں گے تو شیعہ میجورٹی ہے. ان کا حق نہیں مل رہا. انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم امام سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں. یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ حالات کتنی تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں. جیسے جیسے انسان کا مائنڈ میچور ہوگا, انسان کی عقل رشد یافتہ ہوگی, وہ امام کے ظہور کی تیاری کرنے لگیں گے. یہ حالات ایسے بتا رہے ہیں کہ گویا ہم تیزی سے اس سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں.
اس وقت آزادی نہیں تھی کہ لبنان میں کھل کر عاشورہ منا سکیں. ایک سید جلیل القدر جس کا نام ہے سید شرف الدین آملی، پتہ نہیں آپ لوگوں نے سب نے سنا ہے ان کا نام ہے نہیں سنا ہے. ان کی 3 فضیلتیں میں بیان کرتا ہوں. بھائی ان کی فضیلتوں بیان کرو 1 اشرہ لگے گا. میں پورے علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں. سید شرف الدین آملی پر 1 اشرہ پڑھ سکتے ہیں. ان کی خدمات کتنے رہے ہیں، کتنا کام کیا انہوں نے. آج جو حزب اللہ دیکھ رہے ہو، یہ حزب اللہ آج کی بنی ہوئی چیز نہیں ہے، اس کا کہیں نہ کہیں فاؤنڈیشن ہے. ہم لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ بھئی آج کے حزب اللہ کو دیکھتے ہیں، ہم وہ جو آج وہ کر رہے ہیں ہم کرنے جاتے ہیں وہ ہم سے نہیں ہو پاتا تو فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں، یہ دیکھو کہاں سے حزب اللہ شروع ہوئی ہے جو یہاں تک پہنچی ہے، تو وہاں سے ہمیں بھی سفر کرنا ہوگا نا. شارٹ کٹ میں نے عرض کیا، شارٹ کٹ اسلام میں نہیں ہے تعویذ سے حل ہو جائے یا کوئی لکھنے سے حل ہو جائے، ایسا نہیں ہے. اسلام میں سبب و مسبب کی دنیا ہے، اس حساب سے آگے بڑھنا پڑے گا. سید شرف الدین آملی اس شخصیت کا نام ہے جن کو یہ شرف ملا کہ غیبت کبریٰ کے بعد سے لے کر آج تک تنہا شیعہ عالم دین ہے جنہوں نے کعبۃ اللہ میں نماز پڑھائی ہے. میرے پاس وہ کلپ موجود ہے، میرے موبائل میں ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں. یہ 1340 ہجری کی بات ہے، 95 ایئرز بیک جب یہ زیارت کے لیے گئے تھے. وہاں پر ملک شریف حسین کی حکومت تھی، تو اتنی ہیبت طاری ہو گئی اس سید شرف الدین آملی کی علم اور فضل کے اعتبار سے کہ کسی میں ہمت نہ بڑھی کہ وہ آگے بڑھ کے نماز پڑھا سکے. سب نے کہا آپ آگے بڑھیے، آپ آگے بڑھیے، آپ نماز پڑھائیے. تو پہلا شیعہ عالم دین ہے جنہوں نے نماز پڑھائی کعبے میں. ایک فضیلت. دوسرا سفر جو انہوں نے کیا، ملک عبدالعزیز کا دور تھا، عید قربان کا ایام تھے، کافی لوگوں نے شرکت کی تھی اور مختلف علماء تھے، اہل تسنن کے، اہل تشیع کے. تو انہوں نے جو سب جا کے اپنا ہدیہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا، تو انہوں نے بھی اپنا ہدیہ پیش کیا. غور کیجیے گا ہدیہ ان کا کیا تھا. ایک قرآن مجید جو لیدر میں بائنڈڈ تھی، لیدر بائنڈڈ. جس طرح سبوں نے تحفہ پیش کیا، انہوں نے قرآن مجید کا تحفہ پیش کیا. ملک عبدالعزیز فوراً قرآن کو لیتا ہے، ظاہر سی بات ہے قرآن کو چومتا ہے. چومتے ہیں جناب سید شرف الدین آملی فرماتے ہیں بدعت، شرک. وہ پوچھتا ہے آخر یہ بدعت کیوں؟ کہا آپ نے لیدر کو چوما، لیدر کو چومنا بدعت ہے. کہا میں لیدر کو تھوڑی چوم رہا ہوں، میں تو اس مطالب کو چوم رہا ہوں جو اس قرآن میں لکھے ہوئے ہیں. تو سید شرف الدین آملی نے موقع کو غنیمت پایا اور فرمایا ہم بھی جو زری کو چومتے ہیں وہ ان میٹل کو تھوڑی چومتے ہیں، اس کے اندر جو روح ہے بزرگ آرام فرما رہی ہے اس کو چومتے ہیں. تو انہوں نے صاحب موقع کا فائدہ اٹھایا. یہ ہے سید شرف الدین آملی. مختلف ملکوں کا سفر کیا، سنی شیعہ اتحاد کو انہوں نے کام کیا، یہاں تک کہ خطوط لکھے الازہر کے اس وقت کے عالم دین. آپ کو کتاب موجود المراجعات موجود ہے جو انگلش میں رائٹ پاتھ کے نام سے آن لائن اویلیبل ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے. اس کتاب کو پڑھیے گا، اس کتاب کو پڑھیں گے تو پتا چلے گا شیعت حقیقت میں ہے کیا چیز. دیکھیں شیعت جذبات سے نہیں پھیلتی، شیعت علم سے پھیلتی ہے. ہمارا مذہب میں نے عرض کیا فٹ پاتی مذہب نہیں ہے، جذباتی مذہب نہیں ہے، اگرچہ جذبات کا اہم رول ہے، جذبات کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. مجلس حسین میں جو انسان آتا ہے موٹیویٹ ہوتا ہے، جب موٹیویٹ ہوتا ہے تو جب انسان جذبات کو اپنے عقل کے پردوں میں لاتا ہے تب جا کے اس کا مشن کامیاب ہوتا ہے. تو ہمارا مذہب علمی مذہب ہے. اور المراجعات خطوط لکھے، دعوت دی اسلام کی شیعہ مذہب حق کی طرف. آج دو صفحات موجود ہیں اور کتنی کتابوں کی تصنیف کی انہوں نے. النص والاجتہاد، یہ جو آپ برادران تسنن کا عقیدہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر صحابی جو ہے وہ صحیح ہے. بِأَيِّهِمَا اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمَا اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. ان کا قاعدہ ہے کہ اصحاب ہمارے ستاروں کے مانند ہیں، they are like stars، جس کی طرف جاؤ آپ ہدایت پا جاؤ گے. بھائی ہم پوچھیں گے صحابیوں میں سے ایک ہے جس نے دوسرے صحابی کو قتل کیا، اب انصاف سے بتائیے قاتل اور مقتول ایک ہو سکتا ہے؟ قاتل قابل رہنمائی ہو سکتا ہے، قاتل ہادی ہو سکتا ہے؟
تو انہوں نے کتاب لکھا النص والاجتہاد، یعنی جو صحابہ کرام نے جن کا ہم احترام کرتے ہیں جو غلطیاں کی ہیں نص کے مقابلے میں، یا نص کسے کہتے ہیں؟ نص وہ ہے جو حکم قرآن مجید میں یا حدیث میں صریحاً بیان کیا گیا ہو، اس کو کہتے ہیں نص۔ جو صریح بیان شدہ حکم خدا ہے اس کی مخالفت کی ہے تو قابل اتباع نہیں رہے۔ میں صرف ہمارے عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، اہل تصنف میں بھی ایسے علماء گزرے ہیں جنہوں نے اس بات کو ٹھکرایا ہے۔ آپ علامہ مودودی کی کتاب کو پڑھیے خلافت و ملکیت، اس میں باقاعدہ لکھا ہے۔ ایک عجیب بات ہے، میں ایک بریکٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تیزی سے وقت گزر رہا ہے، مجھے معلوم ہے کہ جو جس بحث کو میں چھیڑ رہا ہوں وہ وقت کافی نہیں مل پا رہا، مجھے معاف کریں گے، انشاءاللہ اس کو بحث کو کنٹینیو کریں گے۔ بریکٹ میں عرض کروں گا کہ صرف ہم ہی نہیں اس کے قائل ہیں، بلکہ اہل تصنف کے علماء بھی لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، وہ لکھتے ہیں کہ دیکھو پہلے خلیفہ کی یہ غلطیاں ہیں 1 2 3 4 5، دوسرے خلیفہ کی یہ غلطیاں ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کنٹینیو، تیسرے خلیفہ کو تو انہوں نے لتاڑ دیا ہے، لکھا یہ کیا وہ کیا وہ کیا، مجھے وقت نہیں ہے میرے پاس پوری غلطیوں کو، ان کی کتاب پڑھیے لکھا ہے باقاعدہ۔ اب اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جناب ابوالعلا مودودی چوتھے خلیفہ پر کے غلطیوں کو بھی نشاندہی فرمانا چاہتے ہیں۔ محترم مودودی صاحب وہ فرماتے ہیں ہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کوئی غلطی ہمیں نہیں ملتی، ہاں ایک غلطی ضرور ملتی ہے، بہت توجہ کیجیے گا، ایک غلطی ضرور ملتی ہے کہ جو افراد خلیفہ سوم کے قتل میں ملوث تھے ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کی پوسٹ دے دیے۔ میں کہوں گا حضرت ابوالعلا مودودی رحمت اللہ علیہ جس غلطی کی آپ نشاندہی فرما رہے ہیں اس غلطی کو ہم افتخار سے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جو قاتلین عثمان، قاتلین نہیں جن کے ہاتھ ملوث تھے، جو قتل عثمان میں ملوث تھے ان کو کی پوسٹ دے دیا مولا نے، کہ جو عدالت کے لیے قیام کیا تھا ان کو کی پوسٹ نہ ملے تو پھر کس کو ملے؟ جس غلطی کی طرف، جو تنہا غلطی جو انہوں نے ڈھونڈ نکالا، جس غلطی کی طرف وہ نشاندہی فرما رہے ہیں وہ ہمارے لیے کمال افتخار ہے۔ تو ابھی تو صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اہل تصنف بھی سب نہیں مانتے کہ اصحاب النجوم، ان میں بھی ڈیبیٹیبل ہے، ٹھیک؟ تو ہم اقتدا کس کی کریں؟ تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ میں اگر پرانی تاریخ عاد و سمود کے قصے بیان کروں، فرعون کے قصے بیان کروں تو یہ کہا جائے وہ تو کئی ہزار سال پہلے والی بات ہے، مولانا ہم کیسے اتباع کریں؟ حالات تو بدل چکے ہیں، میں پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، میں 105 سال پہلے والی بات کر رہا ہوں کہ سید شرف الدین آملی لبنان میں انہوں نے جب وقت آیا عاشورہ کا اپنے نوجوانوں سے کہا، قوم سے خطاب فرمایا اور کہا دیکھو کب تک ہم اندر دبے رہیں گے، کب تک؟ میں خود مجلس پڑھوں گا، آپ لوگ آئیے چند جوان پہرا دیں گے، جملوں کو سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں کہ کیا پتھر کھانا صرف رسول عربی کا کام ہے؟ ہم نہیں کھا سکتے؟ کیا زہر کو برداشت کرنا حسن مجتبی کا کام ہے؟ ہم نہیں برداشت کر سکتے اسلام کی خاطر؟ کیا کربلا کے میدان میں اکے اور تنہا کھڑے ہو جانا صرف حسین سے مخصوص ہے؟ ہم نہیں کھڑے ہو سکتے؟ کیا ہمارا خون حسین کے خون سے رنگین ہے؟ کیا ہماری جان ان کے جان سے شیرین ہے؟ کہ آج عاشورہ ہم کھل کر منائیں گے، جو ہوگا وہ ہوگا۔ تاریخ کے صفحات ہے، پرانی تاریخ 105 سال پہلے 1908 کی بات ہے، تو تاریخ میں لکھا ہے کہ جو فوجی آئے تھے روکنے کے لیے، دیکھا یہ خود رو رہے ہیں، یہ خود پیٹ رہے ہیں، تو ان کو کیا ڈسٹرب کرنا ہے، وہ چلے گئے۔ شرف الدین آمولی نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، جو بلوں میں گھسے ہوئے تھے، جو دبے ہوئے تھے، جو سہمے ہوئے تھے، ان کو عاشورہ کے ذریعے سے موٹیویٹ کیا، اٹھایا، جگایا، بیدار کیا۔ اب کام ختم نہیں ہوتا، معمولاً ہمارے یہاں یہی غلطی ہوتی ہے کہ ہم بیدار ہو جاتے ہیں، جس طرح سوڈا بوٹل ہوتا ہے، بہت معذرت کے ساتھ میں اپنے لیے اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں، سوڈا بوٹل اٹھتا ہے اس کے بعد پھر دب جاتا ہے، محرم ختم ہوا
ھذا فراق بینی و بینک. پھر اگلے سال ہم زندہ رہے. نوحی اس طرح کے ہم پڑھتے ہیں. اگلے سال ہم زندہ رہے تو پھر غم نہیں. کس نے کہا کل یوم عاشورا وہ کل ارض کربلا. اگرچہ حدیث نہیں ہے مگر اتنا اچھا پیارا سلوگن ہے کہ ہماری قوم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس سے بہتر سلوگن نہیں ہے کہ ہمارا ہر دن عاشورا ہے, ہماری ہر سرزمین کربلا ہے. ہم اٹھیں گے, موٹیویٹ ہو گئے نا, اب کیا کرنا ہے وہ ذمہ داری پہچانے. سید شرف الدین آموری نے یہیں پر نہیں روکا. دیکھا کہ قوم پسماندہ ہے, الٹریسی قوم میں ہے, مدرسوں کا قیام فرمایا. قوم میں غربت ہے, مفلسی ہے, چیریٹیبل ٹرسٹ کا قیام کیا. حوزات علمیہ بنے, خیریہ انجمنیں بنی, یتیموں کی پرورش کے گھر بنے, یتیم خانے بنے. دھیرے دھیرے اتنا اسٹرگل کیا, انتقال فرما گئے. جانے سے پہلے امام موسیٰ صدر کو اپنا وسیع و جانشین بنایا. میں یہاں پر ایک رک کے ایک بات بحث کروں گا انشاءاللہ کل کی مجلس میں کہ رہبریت کا کیا رول ہوتا ہے, ہمارا کیا عقیدہ ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. جانے سے پہلے اپنے وسیع و جانشین کا تعین فرمایا کہ امام موسیٰ صدر میرے جانشین ہوں گے. انہوں نے اس مشن کو آگے بڑھایا, سنیوں سے ہاتھ ملایا, کرسچن سے ہاتھ ملایا, مارونیز سے ہاتھ ملایا, سب سے اتحاد کا پیغام اور قوم کو آگے بڑھایا. عزیزو خلاصہ یہ عرض کروں گا کہ کل حزب اللہ سب سے پسماندہ قوم کا نام تھا. کل شیعہ لبنان میں سب سے پسماندہ اور مفلس قوم کا نام تھا. آج ڈیسائیڈنگ فیکٹر نہ تنہا لبنان میں بلکہ پورے عرب میں بلکہ عالم اسلام میں ڈیسائیڈنگ فیکٹر حزب اللہ. کیا ہمارے لیے سبق نہیں ہے کہ عاد و ثمود کے قصے ہیں؟ یہ تو کھلی بات ہے نا, یہ آج کی بات ہے نا. یہ تو سبق ہے ہمارے لیے, عبرت ہے ہمارے لیے کہ کیا حزب اللہ صرف لبنان سے مخصوص ہے؟ حزب اللہ کہ صرف لبنان سے مخصوص ہے کہ ایران میں حزب اللہ نہیں ہے, عراق میں حزب اللہ نہیں ہے, لندن میں حزب اللہ نہیں ہے؟ گھبرائیے گا نہیں, کوئی انٹیلیجنس یہاں پر ہماری بات کو کچھ اعتراض نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں, یہ قرآن کی بات کر رہے ہیں. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. حزب اللہ کوئی گروپ نہیں ہے, یہ تو اللہ کی پارٹی ہے. کیا آپ اللہ کی پارٹی نہیں ہیں؟ ہم اہل تسنن سے پوچھتے ہیں کیا آپ اللہ کی پارٹی نہیں ہیں؟ کون ہے جو انکار کرتا ہو اس آیت کریمہ کی کہ ہم اللہ کی پارٹی نہیں ہے؟ کون ہے, کون ہے انکار کرنے والا؟ جو بھی مسلمان ہے جو قرآن کو مانتا ہے وہ افتخار سے کہتا ہے کہ ہم حزب اللہ ہیں. تو کیا حزب اللہ کی روش ہمیں اپنانا نہیں چاہیے؟ خدا کی قسم آج پاکستان میں یہ حالات نہ ہوتے اگر ہم حزب اللہ کی روش کو اپناتے. ہمارے اندر اگر اتحاد ہوتا, رہبریت کا جذبہ ہوتا, اتباع رہبریت ہوتی اور ہمارے اندر وہ قربانی کا جذبہ ہوتا. عوام اس میں بے قصور ہے, میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, عوام بے قصور ہے. امام خمینی علیہ الرحمہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, خدا رحمت کرے, وہ فرماتے تھے کہ اگر 1,24,000 انبیاء کو ایک بستی میں اکٹھا کر دو تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا آپس میں. کیوں؟ 2 طالب علم جمع ہوتے ہیں ہم جیسے تو اختلاف ہو جاتا ہے. کیوں 1,24,000 انبیاء اختلاف نہیں کرتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ 1,24,000 انبیاء ہر ایک کو دعوت دیتے تھے خدا کی طرف, اور خدا ہے ایک. اختلاف نہیں ہونا چاہیے. ہم اگر دعوت دیتے ہیں اعوذ باللہ, ہم اپنی طرف دعوت دیتے ہیں. جب اپنی طرف دعوت دی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم ہیں الگ الگ, تو اختلاف ہونا ہی ہے. تو اپنی طرف دعوت دینے کے بجائے ہم خدا کی طرف دعوت دیں تو اختلاف کس بات کا؟ میری بات اگر کوئی اور مجھ سے بہتر کہہ رہا ہے تو مجھے مان لینا چاہیے اور اس کا احترام کرنا چاہیے, اس کے ہاتھ چومنا چاہیے. یہی میری عین برتری ہے. انسان کی برتری تواضع میں رکھی گئی ہے. انسان کی برتری تکبر میں نہیں. انسان بڑا ہوتا ہے تواضع کے ساتھ. وہ درخت جب پرثمر ہوتا ہے تو اس کی ڈالیاں جھک جاتی ہیں. جس کے پاس کچھ ہے تو وہ جھک جاتا ہے, متواضع ہوتا ہے. تو عزیزو ہمارے مسائل کا حل کہاں ہے؟ ہم دن کے اجالے میں ڈھونڈ رہے ہیں. ایک ذمہ داری کی بات عرض کر رہا ہوں, ہمارا مسائل کا حل ہم دن کے اجالے میں ڈھونڈ رہے ہیں. نہیں عزیزو, ہمارے مسائل کا حل رات کے اندھیرے میں ہے. پیغمبر اسلام کے متعلق لکھا گیا ہے
کہ جب وہ دعوت دیتے مکے میں، جب دیکھتے کہ مخالفت ہوتی تو نماز شب میں اضافہ کر دیتے، یہ احساس کرتے کہ شاید مجھ میں کوئی معنوی کمی رہ گئی ہو جو میری بات کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ بھئی یوں ہی نہیں ہے امام خمینی ایک جملہ فرماتے اور ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پہ آ جاتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کا مسئلے کا حل دن کے اجالے میں نہیں تھا، رات کے اندھیرے میں تھا۔ رات کے اندھیرے میں اپنی نفس کی پرورش کیجئے، نفس کو، ہوائے نفس کو کچل کر نفس مطمئنہ کی طرف جائیے گا، اور پھر دن کے اجالوں میں آپ خدا ہی خدا کو دیکھیں گے۔ آج ہمارے پاکستان کا حل، بحرین کا حل، لبنان کا حل، عراق کا حل، جہاں کہیں بھی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہاں ایک ہی حل ہے کہ ہم رات کے اندھیرے میں اللہ سے لو لگانا سیکھیں۔ رات کے اندھیرے میں اللہ سے قربت حاصل کریں، اللہ دن کے اجالوں میں راستے فراہم کر دے گا۔ جتنی موٹیویشن کے لیے ہماری قوم میں ذرائع موجود ہیں، کسی قوم میں واللہ موجود نہیں ہے۔ اس عزاداری کو ہلکا مت سمجھیے، اس عزاداری کو ٹریڈیشن اور رسم نہ سمجھیے، یہ عزاداری ایک حقیقت ہے، انسان کو بیدار کرتی ہے۔ پوری تاریخ اسی عزاداری میں ہے، تاریخ کا نچوڑ کربلا ہے۔ میں عرض کروں گا آخری مجلس میں کہ کربلا اس کسوٹی کا نام ہے، جو کربلا کو سمجھنا چاہتا ہو تو گزشتہ تاریخ کو سمجھے، آئندہ تاریخ کو سمجھے، آنے والے واقعات کو سمجھے، تب جا کے کربلا سمجھ میں آتی ہے۔ حال کو سدھارنا ہو تو ان تمام چیزوں کو توجہ کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، جانچنا پڑے گا۔ تو عزیزوں، راتیں تیزی سے گزر رہے ہیں، دن تیزی سے گزر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہم نے محرم کا آغاز کیا تھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے 7 محرم ختم ہو گئی، 7 محرم ختم ہو گئی۔ کربلا میں اس مظلوم اور اس شہید کا تذکرہ آج معمولاً کیا جاتا ہے کہ جس نے موت و حیات کے فلسفے کو بتا دیا کہ دیکھو، جب تم موت کو سمجھ لو اور زندگی کو سمجھ لو تو پھر تمہارا جینا آسان ہو جائے گا اور ہمیشہ تم سربلند رہو گے۔ تمام مسائل کا حل اسی میں ہے۔ خدا کی قسم، جتنا کربلا میں زندگی ذلیل ہوئی ہے، کہیں ذلیل نہیں ہوئی ہے۔ حسین شب عاشور اپنے اصحاب کو زندگیاں عطا کر رہے ہیں۔ دیکھو، دشمن نے آنے کا راستہ بند کیا ہے، جانے کا راستہ بند نہیں کیا ہے۔ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، رات کے اندھیرے کو رہوار بنا لے۔ اگر جھجک محسوس ہو، شرمندگی محسوس ہو تو اپنے اقارب کے ہاتھ کو تھام لے اور یہاں سے نکل جائے۔ یہ قوم میرے دشمن ہے، میرے خون کے پیاسے ہیں۔ حسین زندگیوں کو بخش دیتے ہیں، ادھر اصحاب اس زندگی کو ختموں پہ نچھاور کر کے مولا کی فرماتے ہیں، آقا آپ کے بعد ہم زندہ رہیں، اس زندگی کا کیا معنی ہے کہ زندگیوں کو واپس کر دیتے ہیں۔ زندگی ذلیل ہو رہی ہے، حسین زندگی عطا کرتے ہیں، اصحاب زندگی کو واپس کر دیتے ہیں۔ زندگی ذلیل ہو رہی ہے، موت عزیز ہو رہی ہے۔ اتنے میں راوی کہتا ہے، ایک نوجوان 13-14 سالہ نوجوان اٹھ کے دیکھتا ہے کہ ماجرا کیا ہے۔ ایک سوال پوچھتا ہے کہ میرے چچا، کل کیا میرے شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ تحلیل کرنے والے تحلیل کرتے ہیں کہ چونکہ ان کا سن 13-14 سال کے درمیان تھا، کم سن تھے، شاید جناب قاسم کو یہ خیال رہا ہو کہ جہاد تو بزرگوں پر واجب ہے، جہاد تو نوجوانوں پر واجب ہے، شاید میرا نام نہ ہو۔ اپنے سن کا لحاظ کرتے ہوئے پوچھا۔ حسین نے جواب میں ایک اور سوال فرمایا، پوچھتے ہیں کہ کیف الموت عندک، بیٹا قاسم، موت تمہارے نزدیک کیا حکم رکھتی ہے؟ موت کا کیا ذائقہ ہے تمہارے نزدیک؟
تو خدا کی قسم ارسطو نے موت کا فلسفہ بیان کیا ہے، سقراط نے موت کا فلسفہ بیان کیا ہے، موت کے ذائقوں کو کسی نے نہیں بیان کیا۔ اگر بیان کیا بھی ہے تو یہ کہا ہے کہ موت بڑی کڑوی ہوتی ہے، موت بڑی کٹھن ہوتی ہے، موت بڑا دشوار مرحلہ ہوتا ہے، مگر قربان جائیں ہماری جانیں جناب قاسم پر کہ قاسم فرماتے ہیں الموت عندی احلا من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ کتنی میٹھی ہو گئی کربلا میں موت، کتنی پیاری ہو گئی کربلا میں موت کہ قاسم نے شہد کی مثال دی، کہا اس دنیا میں اس سے بہتر کوئی شیرین چیز ہوتی تو میں اس کی مثال دیتا۔ قاسم نے کہا احلا من العسل، تو حسین نے جواب میں فرمایا کہ بیٹا قاسم گھبرانا نہیں، چونکہ تمہارا سوال یہ تھا، دنیا والے تحلیل کرتے ہیں، علماء تحلیل کرتے ہیں کہ چونکہ سن کا لحاظ کرتے ہوئے قاسم نے سوال کیا تھا تو حسین نے سن کے لحاظ سے ہی جواب دیا، بیٹا قاسم تم ہی نہیں بلکہ ننھا اصغر بھی کل شہیدوں کی فہرست میں شامل ہے۔ جب جیسے ہی قاسم نے ننھے اصغر کا نام سنا چول کے پوچھا امو جان، چچا جان، کیا اشقیاء خیموں کے اندر آ جائیں گے؟ تو حسین نے فرمایا نہیں، میں اشقیاء میرے جیتے جی خیموں کے اندر نہیں آ سکتے، میں اپنے ہاتھوں سے اس گلدستے کو سوارتے ہوئے میدان میں لے جاؤں گا، وہاں اصغر کی شہادت واقع ہوگی۔ عزاداروں یہ وقت آ رہا ہے، قاسم بے چینی سے منتظر ہے کہ کیسے اسلام پر اپنی جان کو نچھاور کرے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک ایک صحابی شہید ہوتا ہے، اصحاب جب سارے شہید ہوتے ہیں اقارب کی منزل آتی ہے، اقارب کی نوبت آتی ہے، مسلم کے فرزند جب شہید ہوتے ہیں قاسم آ کے کہتے چچا جان اب بھی میری نوبت نہیں آئی۔ ایک ایک جب میدان میں جاتا ہے، عبداللہ کے بیٹے جاتے ہیں، قاسم آ کے پوچھتے ہیں چچا جان کیا اب بھی میری نوبت نہیں آئی؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، میں کیسے تمہیں اجازت دوں؟ اس طرح کہہ کے حسین نے روک لیا۔ اب قاسم کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ کل رات میں تو امو جان نے مجھے بتا دیا کہ میں شہداء کی فہرست میں میرا نام ہے، مگر کیا بات ہے کہ مجھے اس وقت اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حسین اجازت دیتے تو کیسے اجازت دیتے؟ نہ اجازت کے لیے یا باپ چاہیے یا دادا چاہیے، نہ باپ قاسم کا کربلا میں موجود تھا نہ دادا قاسم کا کربلا میں موجود تھا، پھر کون اجازت دے؟ حسین کے پاس یہ تو بہانہ تھا۔ ایک مرتبہ قاسم مایوس ہوتے ہیں، ماں کی خدمت میں پہنچتے ہیں، ماں دیکھتی ہے بیٹا کیا تمہیں یاد ہے کہ بچپن میں آپ کے بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا، بازو میں تعویذ کو کھولو، دیکھو بابا نے کیا وصیت فرمائی ہے۔ قاسم نے یہ وصیت کو یاد کیا کہ بابا نے کہا تھا بیٹا قاسم جب بھی تمہیں دشوار اور کٹھن منزل ہو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ راوی کہتا ہے کہ قاسم نے تعویذ کو کھولا، کیا لکھا ہے بیٹا قاسم